ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہیں خدا میں ختم المرسلین۔ حدیث میں لکھا ہے کہ اس شخص نے اس شخص کو جو کہ کہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، اس ظالم نے اس کو قتل کر دیا۔ جب یہ دستہ واپس آیا تو ایک صحابی نے دربار رسول میں شکایت کی کہ اس شخص نے ایک ایسے شخص کو قتل کیا ہے جو کہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب طلبی فرمائی اور فرمایا کہ تم نے یہ ظلم عظیم کیا۔ ایک شخص کہتا تھا میں مسلمان ہوں، تمہیں کیا آتا کہ تم اس کو قتل کر دیتے؟ کہنے کہ یا رسول اللہ، اس نے مجھ سے ڈر کے کہا تھا، دل میں ایمان نہیں تھا اس کے۔ پر میں اللہ شکست قلبو، تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا، تم عالم الغیب تھے کہ یہ تم سے ڈرنے کی وجہ سے کہہ رہا ہے، اندر سے مسلمان نہیں ہے۔ فرمایا خدا نے یہ واقعہ میری امت کے لیے عبرت کا نشان اس لیے بنایا ہے کہ خدا کسی اور شخص کے لیے یہ گوارا کر سکتا ہے کہ زمین اس کو قبول کرے، مگر یہ اسے گوارا نہیں ہے کہ اس شخص کو زمین میں گوارا کیا جائے جو ایک مسلمان کو قتل کرتا اور اس کو کافر قرار دیتا ہے۔ یہ پیشگوئی 1400 سال پہلے تھی اور لفظاً ضیاء الحق کے سانے کے ذریعے سے پوری ہوئی۔ یہ خدا کا نشان ہے، قیامت کے لیے نشان ہے، جو ثبوت ہے کہ اسلام زندہ مذہب ہے، محمد رسول اللہ خدا کے زندہ نبی ہیں، اور قرآن مجید خدا کی زندہ کتاب ہے، اور مسیح موعود ہی ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت کے پرچم کو لہرانے کے لیے آج خدا نے ان کو مبعوث کیا ہے۔ اور خلافت حق کا وہی ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشین کے مطابق قائم ہوئی، اور جس کی جوبری انشاءاللہ تعالی ہم 1908 میں منانے والے ہیں، 2008 میں منانے والے ہیں، خدا تعالیٰ کے فضل اور اس کے رحم کے ساتھ۔ مولانا اب کچھ ہمارے سوالات ہیں جو کہ آپ سے کرنے ہیں معذر نامے کے حوالے سے، کہ جماعت احمدیہ کی طرف سے جو معذر نامہ تیار کیا گیا اس کی تیاری کن مراحل سے گزری؟ اس میں مختصر میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اصل تو رہنمائی حضرت خلیل مسیح سالس کی تھی۔ حضور نے اس کام کو مکمل کرنے کے لیے جو کمیٹی تجویز فرمائی، اس کے سربراہ میرے پیارے آقا سید مرزا طاہر احمد صاحب تھے، اور دوسرے ممبر حضرت مولانا برکات صاحب سے پھر ساتھ ساتھ تھا۔ معذر نامہ ایک اہم اور جامع اور مستند دستاویز تھی جو ایوان میں بحث قبل رابر کمیٹی کی فرمائش پر ناظر اعلیٰ اور انجمن احمدیہ پاکستان حضرت صاحبزادہ مرزا منصور احمد صاحب رحم اللہ تعالی، جو ہمارے امام ہمام عالی مقام اور دین حق کی روحانی افواج کے سپہ سالار حضرت خلیفۃ المسیح خامس کے والد ماجد تھے، ان کی طرف سے کمیٹی کو محترم محمد شفیق کیسر صاحب کے ذریعے پیش کیا گیا تھا، جس کے بعد سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نور اللہ مرقدہ نے راکم الحروف کی درخواست کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے اس کو چھپوانے کی اجازت بھی مرمت فرمائی۔ چنانچہ حضور کے ارشاد پر سیدی حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ نے دفتر وقف جدید میں اپنی نگرانی میں اس کی عمدہ کتابت کرائی، اور نہایت اہتمام کے ساتھ ضیاء الاسلام پریس ربوہ سے اور سرور نصرت جہاں پریس سے طبع کرایا۔ یہ مطبوعہ معذر نامہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے سب معزز ممبروں کی خدمت میں بھی پہنچا دیا گیا۔ یہ معذر نامہ، جس میں مسٹر بھٹو، وزیر اعظم، ان کی پیپلز پارٹی اور حزب مخالف کے ارکان پر ناقابل تردید براہین اور دلائل کے ساتھ حجت تمام کر دی گئی، ہر سعید الفطرت اور حق کے طلبگار پر یہ واضح کرنے کے لیے کافی ہے
کہ آپ صرف آمدی آسمانی دفتر میں حقیقی مسلمان ہیں، خدا تعالیٰ سے والہانہ تعلق، قرآن مجید سے وابستگی، اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عظیم المثال اس کو فدائیت احمدیوں کی پہچان ہے۔ وہی قرآن و حدیث بزرگان سلف کے بیان فرمودہ ان سب معنی ختم نبوت کو دل سے تسلیم کرتے ہیں جن سے حضرت کی شان دبالا ہوتی ہے، مگر جس تفسیر سے حضرت مسیح علیہ السلام کو خاتم النبیین یا غیر مشروط طور پر آخری نبی تسلیم کرنا پڑے وہ اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتے، خواہ انہیں آروں سے چیرا جائے اور خنجروں سے ذبح کر دیا جائے یا زندہ آگ میں جلا دیا جائے۔ دنیا میں آج حامل قرآن کون ہے؟ دنیا میں آج حامل قرآن کون ہے؟ گر ہم نہیں تو اور مسلمان کون ہے؟ انہوں نے جو عظیم الشان محضرنامہ پیش کیا گیا، اس میں جو حوالے پیش کیے گئے وہ ان کا ماخذ کیا تھا؟ کچھ لٹریچر اس حوالے سے کچھ تفصیل بیان فرمائیں۔ یعنی محضرنامے میں کن کتابوں کا حوالہ دیا گیا؟ حوالہ دیا گیا جی۔ میں عرض کرتا ہوں، رابر کمیٹی کی خصوصی ہدایت پر محضرنامہ میں شامل جملہ حوالوں کے اصل ماخذ اور بنیادی لٹریچر جن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا پورا سیٹ شامل تھا، اسمبلی میں جمع کرانا ضروری تھا۔ یہ لٹریچر زیادہ تر خلافت لائبریری سے فراہم کیا گیا۔ روحانی خزائن کا سیٹ مولانا عبد المالک خان صاحب ناظر اصلاح ارشاد نے عطا فرمایا، اور کچھ کتابیں اور رسائل جن کی تعداد 22 کے قریب تھی خاکسار نے اپنی ذاتی لائبریری سے پیش کی جو بالکل نایاب تھیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس میں کتابیں کون کون سی تھیں؟ جی، یہ میں ضمن اتنا ضرور بتا دیتا ہوں، یہ کتابیں قریباً محضرنامے کی کتابیات جس کو ببلیوگرافی کہتے ہیں، ان کی تعداد کل بنتی ہے رجسٹروں اور رسالوں سمیت 120 بنتی ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ یہ ضرور نام بتا دوں، بتا دیے جائیں تو مناسب۔ اس فہرست میں پورا یہ کتاب کا نام، ایڈیشن، سن، صفحہ کتاب، پھر یہ بتایا گیا کہ محضرنامے کا جو صفحہ ہے اس میں کون کون سے کتابوں کے حوالے دیئیں گے، وہ اس کے مطابق ساتھ تصحیح کی گئی۔ یہ کتابیں میں عرض کر دوں 23 بنڈلوں میں تقسیم کر کے بنڈل بنا کے، تو 2 صندوق تھے ان میں جمع کرا کے ان تک پہنچائے گئے تھے، اور اس وقت مولانا طاہر کریم صاحب اور مولوی دین احمد صاحب جو اس وقت مربی سلسلہ راولپنڈی تھے وہ میرے ساتھ تھے۔ باقاعدہ رسید لی گئی جی، اور ان کے دستخط یہ ابھی بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ ان دونوں حضرات کے علاوہ بھی کوئی شامل تھے کتاب دینے والوں میں جب آپ ساتھ گئے ہیں جمع کرانے کے لیے؟ مجھے اس وقت اس بارے میں آپ کو میں نے خلیفہ صباح الدین صاحب اور منیر الحق صاحب کا بھی آپ نے؟ ہاں بالکل، جزاکم اللہ، یہ مجھے یاد آ گیا ہے، میں نے اپنی تحریر میں یہ لکھا تھا۔ خلیفہ صباح الدین صاحب اور منیر الحق صاحب، مولانا ابو المنیر الحق صاحب کے ولی عہد کہنا چاہیے، کراؤن پرنس منیر الحق صاحب، آج کل غالباً کینیڈا میں۔ جی ماشاء اللہ، بڑی اس وقت قائد تھے۔ یہ ایک پوری پارٹی مجاہدانہ شان کے ساتھ ساری سال لگی رہتی تھی،